إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قابل صد احترام سامعین و مصلیان کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے ہم تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. مختلف قسم کے حیوانات اور جانداروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ممتاز بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. عقل و شعور جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے سرفراز کیا. الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی وسیع و عریض زمین پر ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانوروں، حیوانات، وحوش اور دواب سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ممتاز بنایا ہے. آپ دیکھیں سورہ 3 کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے صرف ایک بات ثابت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو بہت حسین بنایا، بہت خوبصورت بنایا. یہ بتانے کے لیے اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. قسم اصل میں کھائی جاتی ہے اس وقت جب اس بات کا احتمال ہو، اندیشہ ہو کہ بات ہماری ٹھکرا دی جائے گی، یا کوئی شک کرے گا، تأمل محسوس کرے گا، باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرے گا، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے. عام طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا قسم کھائے بھی اگر اپنی بات کہہ دیتے، ذکر کر دیتے تو بھی کافی تھا. قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو قائل کرانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، اور اس کے اندر مضبوطی اور استحکام پیدا کرنے کے لیے 4 چیزوں کی قسم کھائی. پہلے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والتین، قسم ہے انجیر کی. ایک پھل ہے انجیر، اور یہ 3 انجیر، اس کے درخت زیادہ تر فلسطین اور آس پاس کے علاقوں میں ہوتے ہیں. 3 کی اللہ نے قسم کھائی، اور اس کے بعد زیتون کی اللہ نے قسم کھائی. قسم ہے 3 کی اور قسم ہے انجیر کی. یہ 2 ایسے پھل ہیں جن کی پیداوار، جن کے درخت بکثرت ملک شام کے اندر، فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوتے ہیں، وہاں پیدا ہوتے ہیں. ایسے 2 قیمتی قسم کے پھلوں کی اللہ نے قسم کھائی. والتین والزیتون، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے طور سینا کی. یہ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک عظیم پہاڑ کی طرف اشارہ کیا. وطور سینین وہذا البلد الامین. اور 4تھی چیز اللہ نے کہا اس امن و امان والے شہر کی قسم ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، تو یہ 4 اصل میں 3 الگ الگ مقامات ہیں جہاں اللہ کے 3 اولو العزم پیغمبر بھیجے گئے. والتین والزیتون، 3 اور زیتون، انجیر اور زیتون، یہ فلسطین میں ہے، شام میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم المرتبت پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں سے عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پیدا کیا. کہاں پر؟ شام کے اندر، فلسطین کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مولد و مسکن ہے،
پھر اللہ نے طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی. کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے رب سے گفتگو کرنے کے لیے، رب سے ہم کلام ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے لیے بلایا تھا کوہ طور پر، طور پہاڑ پر. تو وہ پہاڑ بھی بہت اللہ کی نگاہوں میں عزیز ہے، اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس پہاڑ سے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو، ہم کلام ہوا کرتے تھے. یہ دو عظیم مقامات جہاں پر اللہ کے دو عظیم پیغمبروں کا مولد و مسکن رہا، آنا جانا رہا. اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر کے اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، شہر مکہ کی قسم کھائی جو ہمارے حبیب نبیوں کے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ کا مولد و مسکن رہا ہے اور محبت وحی رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معزز اور مقدس فرشتے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر کے جس دھرتی پر آیا کرتے تھے وہ سرزمین مکہ ہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ. تو اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے اور اس کو امن و امان والا قرار دیا ہے. ان چار جگہوں کی قسم کھا کر، چار چیزوں کی قسم کھا کر آگے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لقد میں دیکھیں گے لام تاکید ہے جو بات اور کلام کے اندر مضبوطی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور قد جو عربی ایک ورڈ ہے، شبد ہے، اس کو قد حرف تحقیق بولتے. یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق کے لیے آتا ہے. چار چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے اور ایک پانچواں کلمہ اللہ نے استعمال کیا جو مضبوطی لانے کے لیے آتا، اور ایک چھٹا ایسا کلمہ اللہ نے استعمال کیا جو تحقیق کے لیے آتا ہے، ثابت کرنے کے لیے آتا، کسی چیز کو لوگوں کے سامنے باضابطہ مؤکد انداز میں پیش کرنے کے لیے آتا ہے. چار چیزوں کی قسم کھائی، دو الگ الگ کلمات استعمال کیے جن کے لانے کا مقصد بھی یہی ہے کلام کے اندر زور پیدا کرنا، مضبوطی پیدا کرنا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے انسانوں کو خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت وجود عطا کیا ہے. یہ کتنی بڑی کرم فرمائی اللہ کی. بنا قسم کھائے اللہ کہہ سکتا تھا انسانوں ہم نے تم کو خوبصورت بنایا ہے، بہترین سانچے میں ہم نے تم کو ڈھالا ہے، لیکن قسم کھا کر اللہ نے کہا اور ایسے کلمات استعمال کر کے اللہ نے کہا جو کلام کے اندر زور اور ایسے ہی مضبوطی کے لیے لائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کہا ہم نے تم کو بڑا ہی خوبصورت بنایا. یہ دیکھیے آپ مختلف حیوانات کا جائزہ لیجیے. آپ اکثر جو حیوانات آپ کو ملیں گے دکھیں گے ان کے چہرے زمین کی طرف ہوتے ہیں، وہ جھک کر کے چلتے ہیں. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا ہوا بنایا. انسان کا چہرہ اوپر کی طرف ہے، بالکل تن کر کے چلتا ہے انسان. جانوروں اور حیوانات کی طرح جھک کر کے زمین پر نہیں چلتا. یہ امتیازی صفت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی. اور ایک موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. سورۃ طارق میں اللہ نے کہا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. انسان کو اللہ یاد دلا رہا ہے آج زمین پر تم اکڑ کر کے چل رہے ہو، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کو بھول بیٹھے ہو، فراموش کر بیٹھے ہو. اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو، اپنے مقام کو پہچانو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. اللہ فرما رہے ہیں اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا. اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا مائے مہین سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. حقیر پانی، ناپاک پانی نہیں، حقیر پانی، معمولی پانی، بے حیثیت پانی جس کی کوئی بہت زیادہ وقعت نہیں ہے. تو اچھلتا ہوا پانی، خواہشات کی تکمیل کے وقت یہ پانی پھدک کر اچھل کر کے آتا. یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسا پانی ہے اچھلنے والا پانی جو پشت سے اور سینے کے پاس سے نکلتا ہے. بعض مفسرین نے
سلف میں سے اس کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے ان آیات کی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کا مادہ منویہ ان کی پشت کے پاس پیدا کیا، یعنی مرد کے یہاں جو پانی ہے مادہ منویہ، منی کے قطرات، اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق اس پانی کی پشت کے پاس کرتا ہے، ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہاں کرتا ہے، اور عورتوں کا جو مادہ منویہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق سینے کی ہڈی کے نیچے کرتا ہے، سینے کے پاس، اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان تجھے ہم نے حقیر اور معمولی بے حیثیت پانی سے پیدا کیا ہے، جو اچھلتا ہوا پانی ہے، جو سینے اور پشت کے پاس سے ہو کر کے نکلتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وقعت، اس کی حیثیت کو، اس کے مقام کو یاد دلایا۔ آج تم اترا رہے ہو، لیکن تمہاری حیثیت یہ، پیدا کیا اللہ نے پانی سے، جب تک ماں کے پیٹ میں رہا اللہ نے خون کو اس کی خوراک بنا کے رکھا۔ آپ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور یہ چیز تجربے میں بھی ہے، نصوص سے بھی یہ بات باضابطہ ظاہر اور ثابت ہے کہ جب حمل کا مسئلہ ہوتا ہے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں حمل اور حمل سے ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں پیریڈ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ خون کو روک لیتا اور اس بچے کی غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو استعمال میں لاتا، وہ خوراک بنا دیتا، اس خون کو اللہ تعالیٰ خوراک بنا دیتا ہے جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اور وہی بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو خون جو صاف شفاف خون ہے، اس خون کو اللہ تعالیٰ دودھ کی شکل میں بدل دیتا۔ ہم اور آپ جو بڑے ہوئے ہیں خون پی کر کے، یعنی دودھ پی کر کے بڑے ہوئے، جو دودھ اصل میں ہے حقیقت میں وہ خون ہے، خون، مائیں اپنا خون گویا پلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ خون دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور آج جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، بچہ کمانے والا ہو گیا، ماں کو بھول گیا، بیوی میں ایسا مست و مگن ہو گیا کہ اپنے باپ کی حیثیت کو فراموش کر بیٹھا، اپنی ماں کی حیثیت کو بھول بیٹھا، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ 9 مہینے تک ہماری ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں ہمارے بوجھ کو، برڈن کو اٹھا کے رکھا، اور اس کے بعد دودھ پلایا 2 سال تک، کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کو، بس 20 سال تک، 22 سال تک، 25 سال تک جس ماں نے اس کو پالا پوسا، جوان کیا، خیر و شر کی تمیز کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، جس باپ نے انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سکھایا، آج ایک عورت آتی ہے اور سال بھر کے اندر ہی اس کے ذہن کو ایسا خراب کر دیتی ہے کہ 25 سالہ محبت کو وہ بھول جاتا ہے، ماں کی ممتا کو فراموش کر بیٹھتا، باپ کی محنتوں کو، سرد و گرم برداشت کرنے کو یک لخت بھول جاتا۔ یہ بہت بڑی احسان فراموشی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے مقام اور حیثیت کا تذکرہ کرنے کے بعد ماں باپ کی محبتوں اور شفقتوں کا ذکر کیا، اور ان کے حقوق کو اللہ نے یاد دلایا۔ یہ بات ضمناً آ گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ انسانوں، تم جس کسی بھی پوزیشن میں رہو اپنی حیثیت کو نہ بھولو، حقیر پانی سے ہم نے پیدا کیا، حقیر پانی سے پیدا کیا، اور وہ پانی پیدا کہاں سے ہوتا ہے اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ قرآن کریم کی ایک اور سورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں بھول بیٹھا ہے اس رب حقیقی کو، کیوں فراموش کر بیٹھے ہو اس منعم حقیقی کو جس کے احسانات ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم یہ اللہ کی صفت ہے، اور کریم وہ ہے جو گناہوں کو دیکھ کر اگنور کر دے، خرابیوں کو دیکھ کر کے صرف نظر کر دے۔ دنیا میں ہر لمحے زنا ہو رہا ہے، بے حیائیوں کا بازار گرم، ظلم اور فساد اور عدوان اور سرکشی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی چھوٹ دیے ہوئے، اگنور کر رہا ہے، صرف نظر کر رہا ہے، بس احساس دلا دیتا ہے کبھی کبھی
کہ اپنی بغاوتوں سے باز آ جاؤ، اپنی سرکشیوں سے توبہ کر لو۔ اگر وہ کریم نہ ہو تو یک لخت پکڑ لے۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آ جائے، فوری طور پر لوگوں کے جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ دینی شروع کر دے، پکڑ شروع کر دے، تو شاید چوپائے بھی اللہ کی سزاؤں سے نہ بچ سکے، ان کو بھی اللہ اپنی گرفت میں لے لے، اپنی پکڑ میں لے لے۔ لیکن یہ رب کی رحمت ہے، اس کی کرامت ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن موقع دے رہا ہے، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے اندر تبدیلی لے آؤ۔ اے انسان، رب کریم سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کتنے احباب ایسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نمازی بھی ہیں لیکن 4 وقت کی نمازیں، فجر میں غائب، 4 وقت کی نماز، مشقتوں کے بعد 50 وقت کی نمازوں کو پیارے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے فریاد کر کے، رب العالمین سے التجا کر کے 50 کو 5 کروایا، درخواستیں دے دے کر، اور ہم اور آپ 5 کو 4 بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 میں بھی کنسیشن چاہیے ہم کو اور آپ کو۔ کتنے مسلمان ایسے اکثر فجر میں غائب، سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس کے احسانات کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور پھر بھی سرکشی ہے، بغاوت ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، رب کے گھر سے بعد اور دوری ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ اے انسان، رب کریم سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ اس کے بعد اللہ نے احسان جتلایا، الذی خلقک، وہی وہ ذات ہے۔ رب کریم کون؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ خلق اصل میں کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، کوئی چیز موجود ہی نہ ہو اس کو اپنی قدرت سے وجود میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، دنیا نہیں جانتی تھی انسان کیا ہے۔ ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری اور آپ کی شناخت کیا ہے، آگے چل کر کے کیا بننے والے ہیں، کچھ نہیں پتا، کسی کو نہیں تھا، کچھ بھی پتا نہیں تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ قابل ذکر شے کس نے بنایا؟ آج آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، دنیا آپ کو جانتی ہے، گاؤں کے لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام اور آپ کی توقیر بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے، یہ رب العالمین کا احسان ہے۔ ورنہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا جب ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، ہمیں کوئی نہیں سمجھتا تھا، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہر طرح کی صلاحیت سے، قابلیت سے، قوت سے، توانائی سے، شعور سے، آگہی سے ہم لوگ خالی تھے۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے ہر طرح کی قوتوں سے سرفراز کیا، ہر طرح کی صلاحیتوں سے باضابطہ مالا مال کیا۔ الذی خلقک، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری تخلیق فرمائی، فسواک، اسی نے تمہارا تسویہ کیا، تسویہ کیا یعنی ٹھیک ٹھاک کیا، تم کو صرف یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، عدم سے وجود میں نہیں لے آیا صرف، بلکہ تم کو ٹھیک ٹھاک کیا، مہذب کیا۔ تسویہ یہ عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے، باب تفعیل سے۔ تسویہ ہے کیا؟ تسویہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ تسویہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مناسب اعضاء دیے، مناسب اعضاء۔ یہ دیکھیے منہ دیا، اور منہ کے اوپر ناک ہے، منہ سامنے ہے، پیچھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو مختلف اعضاء ہیں ان کو مناسب جگہوں پر فٹ کیا ہے۔ ہاتھ بالکل سامنے نہیں ہے، پیٹھ کی طرف نہیں ہے، یہ ہاتھ کو بازو میں اللہ نے رکھا، سائیڈ میں رکھا ہے۔ منہ کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں رکھا، منہ کو سامنے رکھا ہے۔ اور رب کی قدرت ذرا دیکھیں کہ منہ سامنے ہے، منہ کے اوپر ہی ناک ہے۔ تسویہ کیا ہے؟ ہر عضو کو، پارٹ کو، بدن کے حصے کو مناسب جگہ پر رکھنا، یہ تسویہ
वही वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, उसने तुम्हारा तस्वीया किया, तुमको ठीक ठाक किया। वो ठीक ठाक क्या है कि हर हर उज़्व को अल्लाह ने मुनासिब जगह पर रखा। मुंह आगे बनाया, मुंह के ऊपर अल्लाह ताला ने नाक रखी है। क्यों? बंदा कुछ खाए तो वो खुशबूदार है या बदबूदार है, उसका एहसास कर ले। वो किससे करेगा? वो नाक से करेगा। नाक को मुंह के बिल्कुल ऊपर रखा, और नाक के बिल्कुल ऊपर अल्लाह ने दो आंखें रखी हैं। दो आंखें, जो कुछ खा रहा है कम से कम वो देख ले, कम है ज्यादा है, सही है वो गलत है, खराब चीज है अच्छी चीज है, सेहत अफजा है या मजरत रेसा है, क्या खा रहा है, कितनी मिकदार में खा रहा है, सब कुछ दिखाई दे। इसीलिए मुंह भी सामने है, नाक भी सामने है, नाक ही के ऊपर आंखों को भी अल्लाह ने रखा है, आंखों को पीछे नहीं रखा अल्लाह ने। ये कितनी बड़ी कुदरत है। और ये मुंह ऐसे नहीं रखा, ये देखिए दांत हैं, दांत को भी अल्लाह ने मुनासिब जगह पे रखा, मुनासिब जगह पे। दांतों को अल्लाह ताला ने होठों से ढक दिया। अगर ये होंठ ना होते तो इंसान हैवान की तरह दिखता, दरिंदा लगता, दरिंदा नुमा। इसलिए अल्लाह ताला ने होठों से उसको सजा दिया है, ये खूबसूरती के लिए। बातचीत के वक्त इससे जो है इंसान मदद लेता है, खाने पीने के वक्त इन होठों से इंसान मदद लेता है। ये होठों को भी अल्लाह ने रखा। और उसके बाद क्या कहा? फ़अदलक, इंसान तुमको अल्लाह ने ठीक ठाक किया। पहले कहा पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक फरमाई, तुमको ठीक ठाक किया, और उसके बाद कहा फ़अदलक, तुम्हें हद एतदाल में रखा। हर हर उज़्व को अल्लाह ने मुनासिब जगह पर रखा, ये तस्वीया है। और हद एतदाल में रखा, मोतदिल बना के रखा हर हर उज़्व को। ये अदल है। देखिए अदल क्या है? अल्लाह ताला ने दो आंखें बनाई, एक को बड़ी बना दिया होता, एक को छोटी रखा होता। ये अदल नहीं। अदल मतलब जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं सबको अल्लाह ने बराबर रखा है। एक हाथ बहुत लंबा, दूसरा हाथ बिल्कुल पस्त कद, छोटा। अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। एक पांव को लंबा बना दिया बहुत, और एक को शॉर्ट बना दिया अल्लाह ने, ऐसा नहीं किया। एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी, ऐसा नहीं किया। बाज दांतों को अल्लाह ने बड़ा बना दिया, बाज को छोटा रखा, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। मुतदिल बनाया, सबको यकसा बनाया। आंखें दोनों हैं तो या तो दोनों थोड़ी बड़ी बड़ी हैं या दोनों छोटी छोटी हैं। दांत अगर बड़े हैं किसी किसी के तो सब सारे के सारे तकरीबन बड़े बड़े दिखेंगे, छोटे हैं तो सारे दांत तकरीबन छोटे छोटे दिखेंगे। होंठ अल्लाह ने बारीक होंठ बनाया है, समझ रहे? नाक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी नाक अल्लाह ने बना दिया, बल्कि लिमिट में रखा, मुनासिब अंदाज का रखा अल्लाह ने, समझ रहे हैं आप? बदन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती हैं। ये नाखून देखिए बढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने बढ़, प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा 40 दिन से ज़ायद ना हो। ये बाल बढ़ते हैं, इनको काट लो। ये नाखून बढ़ते हैं, इनको काट लो। ये नाक को अल्लाह ताला ने बढ़ने वाली नहीं बनाया, नाक अपनी जगह पर कायम। इंसान का पूरा ढांचा, इसका पूरा बदन जैसे जैसे बढ़ता है तो नाक के अंदर भी थोड़ी मोड़ी नशो नुमा होती है। उसके बदन के हिसाब से इसके अंदर भी प्रोग्रेस और तरक्की का मादा बाज़ाब्ता आ जाता है। लेकिन ये लिमिट से आगे बढ़ जाए, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। फ़अदलक, उसने ठीक ठाक बनाया, मुतदिल रखा है तुमको, सारे आज़ा को हद एतदाल में रखा है। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा अल्लाह ने तुम्हें जोड़ दिया। किसी को बहुत गोरा बना दिया, किसी को बहुत काला बना दिया, किसी का रंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुर्खी की तरफ मायल कर दिया है। कोई ऐसा है जो बर्फ की तरफ बिल्कुल उजला दिखता है। ये अल्लाह की करिश्मा साजी। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर करते हुए, सलफ में से, ताबईन, अइम्मे दीन में से कई एक ने तफसीर करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने जिस सूरत में चाहा इंसान को मुरक्कब कर दिया, जोड़ दिया, बना दिया। अल्लाह चाहता तो खिंजीर की सूरत भी दे सकता था, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने अगर चाहता तो गधे की शक्ल भी दे सकता था, वो नहीं दिया। अल्लाह ने जानवरों की शक्ल दे देता,
حیوانات کی شکل دے دیتا، وحوش کی شکل دے دیتا، دواب کی شکل دے دیتا۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، یہ رب کی کرم فرمائی ہے۔ شکل و صورت بنایا تو کبھی شکل باپ کی طرف، چچا کی طرف، دادا کی طرف جاتی ہے، اور کبھی شکل ماں کی طرف، ننیحال کی طرف، ماموں کی طرف، اور ایسے ہی نانا کی طرف بچے کی شکل اور اس کی رنگت بہرحال مائل ہوتی ہے، جھک جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے میرے بھائیوں۔ کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بعض لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے، لوگ بیان کرتے ہیں ایک پیدا ہوا بچہ حافظ قرآن تھا، ایک شخص کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا صحیح بخاری کا حافظ تھا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب گپ ہے، یہ قرآن کی اس تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا۔ حالت کیا تھی؟ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہتا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور ایک گپ ہانکنے والا کہتا ہے وہ حافظ قرآن بن کر کے نکلا، صحیح بخاری کا حافظ بن کر کے نکلا، کئی علوم کا ماہر بن کر کے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے میرے بھائیوں۔ ان پر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، نہ ایسے واقعات پر یقین کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے مخالف اور منافی اس طرح کی باتیں۔ اللہ کہتا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے، کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون چچا ہے، کون دادا ہے، کون نانا ہے، کچھ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں، کوئی عقل و دانش نہیں، کچھ نہیں جانتے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہی وہ ذات ہے، وہی وہ رحمان ہے، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، جس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، جس نے تمہارے لیے دل بنائے۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہو، فیضیاب ہو رہے ہو، تو کم سے کم رب کے گن گاؤ۔ دے رہا ہے اللہ، نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے اللہ، بارش برسا رہا ہے رب قدوس، سانسوں پر کنٹرول اللہ کا، نگاہوں بصارتوں بصیرتوں پر حکومت اللہ کی، اور گن کسی اور کی گا رہے ہیں، پیشانیاں کہیں اور جھکا رہے ہیں، نظر و نیاز کسی اور کے لیے مان رہے ہیں، داتا اور مشکل کشا کسی اور کو خیال کر رہے ہیں۔ یہ رب کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے دوستو، غداری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے کان بنائے، اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، اس نے تمہارے لیے دل بنائے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، یہ کان بہت بڑے بڑے نہیں بنایا اللہ نے، چھوٹے رکھا، انسان کے بدن کے حساب سے رکھا، ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے نہیں۔ اور اندر ہے کیا جانتے ہیں؟ ایک جھلی ہے، بس باریک پردہ ہے، پردہ، اور اس کے اندر ایسی قوت اللہ نے ڈال دی کہ دنیا جہان کی ہر سنی جانے والی بات انسان اس کان سے کیچ کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، اور سننے کے بعد فرق بھی کر لیتا ہے۔ یہ دادا کی آواز ہے، نانا جان کی آواز ہے، ابو جان کی آواز ہے، آپا جان کی آواز ہے، امی جان کی آواز ہے۔ ہر طرح کے آواز میں فرق بھی کر لیتا ہے، تمیز بھی کر لیتا ہے، عقل اور دماغ کی بنیاد پر، اور اس کان کی صلاحیت کی بنیاد پر۔ چمڑے کی ایک جھلی ہے باریک، اور کہاں رکھا اس کو؟ چونکہ بہت حساس ہے، وہ بہت نازک اور بہت کمزور ہے وہ جھلی، اس لیے اللہ نے ہڈیوں کے بیچ میں رکھا ہے، اندر رکھا ہے، تاکہ آسانی سے اسے نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ کوئی متاثر کرنے کی کوشش کرے، اسے کمزور بنانے کی کوشش کرے، انسان کی قوت صنعت کو سلب کرنے، ختم کرنے کی کوشش کرے، تو جلدی اس پر قابو نہ پا سکے۔ اس لیے اللہ نے ان باریک جھلیوں کو اندر رکھا، بہت سیف جگہ پر رکھا۔ یہ کتنی بڑی کرم فرمائی۔ اللہ نے آنکھ بنائی، یہ آنکھ کیا دیکھ رہے؟ چمڑے کی جھلی ہے،
اس میں چند قطرات پانی جمع کر دیا اللہ نے. یہ آنکھ کیا ہے؟ پانی. آپ نے جانوروں کی آنکھوں کو دیکھا ہوگا، بکرے ہیں، بکریاں ہیں، قربانی کے موقع پر بعض لوگ دباتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا. یہ پانی ہے، بس ایک جھلی میں اللہ نے جمع کر دیا. اس کے اندر ایسی قوت ڈال دی ہے رب قدوس نے، دنیا جہان کی ہر دیکھی جانے والی چیز انہی آنکھوں سے دیکھ لیتا، مختلف زاویوں ڈھانچوں کے درمیان فرق کر لیتا انہی آنکھوں کی بنیاد پر. یہ پانی کے چند قطرات ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لائٹ اور روشنی رکھی ہے یہ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. اگر چاہتا تو اس کی بینائی کو اور تیز کر دیتا، اور جب تیز کر دیتا تو انسان پانی نہیں پی پاتا، وہ جراثیم دکھتے. دودھ نہیں پی پاتا، جراثیم دکھتے. دہی نہیں کھا پاتا، جراثیم دکھتے. اس لیے اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہے. مائکروسکوپ کے ذریعے سے اگر دیکھا جائے، خوردبینی مشینوں سے اگر دیکھا جائے تو کھانے پینے کی اشیاء میں جراثیم ہوتے ہیں. جراثیم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مفید ہیں، کچھ ایسے بھی جراثیم ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضرت رساں ہیں، نقصان دہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس بینائی کو لامحدود کر دیتا تو کپڑا پہنے رہتا انسان، اس کی شرمگاہ دکھ جاتی، اور وہ جراثیم جگہ جگہ اس کو دکھتے. کھانے میں تکلیف، پینے میں تکلیف، ہر عمل میں تکلیف. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دیکھنے کی قوت ہے، بصارت، اس کو بہت محدود رکھا ہے. یہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے میرے بھائیوں. رب العالمین کا کرم ہے، جتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. رب کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر رب کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، ان کا احصاء کرنا چاہو، انہیں شمار کرنا چاہو، تو تم ان کو گننے پر، انہیں شمار کرنے پر انسانوں قدرت نہیں رکھتے. تمہارے ساتھ جو بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو بھی احسان ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں کے بارے میں تم سے سوالات کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ایک شخص کے متعلق سب سے پہل اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا. لایا جائے گا اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے اگینسٹ میں اللہ تعالیٰ فیصلہ دیں گے. اس کی سوچ سے ہٹ کر، اس کی سوچ یہ رہے گی کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم کو اچھا رزلٹ ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے ہٹ کر کے اس کو نتیجہ سنائیں گے. وہ حیران ہو جائے گا، تعجب میں پڑ جائے گا. کون شخص ہوگا؟ رجل استشہد. وہ شخص جو جنگ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، اللہ کی راہ میں مار دیا گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے جس کے یتیم ہو گئے. ایسے شخص کو لا کر کے میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ نعمہ، اپنی نعمتوں کا عرفان کرائے گا. میرے بندے، میں نے تجھے یہ نہیں دیا، یہ نعمت نہیں دی. اپنی تمام نعمتوں کو اللہ گنوائے گا، احسانات کا تذکرہ کرے گا بندے کے سامنے. بندہ فعرف نعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عرفان اسے ہو جائے گا. وہ سمجھ لے گا اور بتائے گا اللہ تعالیٰ تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے فماذا عملت فی، تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے. کیا میں نے یہ نہیں دیا؟ ہزاروں نعمتوں کو گنوانے کے بعد بندہ اعتراف کر لے گا اللہ نے سب کچھ تو نے دیا، تیرا ہی تو احسان، تو نے ہی تو زندہ رکھا، تو نے ہی تو دنیا میں بھیجا، سب کچھ تیری ہی عطا اور تیری ہی بخشش کے نتیجے میں تھی. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کیا کیا؟ فماذا عملت فیہ. وہ بندہ کیا کہے گا؟ قاتلت فیک حتی استشہدت. بس 2-5 منٹ کی بات اور. قاتلت فیک حتی استشہدت. اللہ تیری راہ میں میں نے قتال کیا، جنگ کیا، دشمنوں سے لڑا،
اور اپنی گردن کٹوا دی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، انکا قاتلت لیقال، تو نے قتال اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ یہ بہادر ہے، تو نے لڑائی اس لیے لڑی تاکہ کہا جائے کہ یہ بہت لڑاکو ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، پاورفل ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، دنیا میں تیرا شہرہ ہو جائے، چرچا ہو جائے۔ تیری لڑائی کا یہ مقصد تھا، تو نے اس لیے نہیں لڑا کہ اللہ کے کلمے کو سر بلندی حاصل ہو، اس لیے لڑائی نہیں لڑی تو نے کہ توحید کا پرچم بلند ہو، شرک کا صفایا ہو، کفر کا بازار سرد پڑ جائے، تو نے لڑائی اس لیے نہیں لڑی۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، گھسیٹتے ہوئے اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا میں نے تجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے پڑھا، پڑھایا، دین سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا لیقال قاری، تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور حکم ہوگا گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اپنی نعمتوں کو، احسانات کو گنوا کر پوچھے گا اللہ۔ وہ بندہ اعتراف کرے گا تو نے سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا تیری راہ میں میں نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، اور گھسیٹ کر کے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے تعلق سے ہم سے، آپ سے سوال کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کھول کر بیان کر دیا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے نعمتوں کے متعلق ضرور بضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے واضح کر دیا، اس لیے تیاری کرو، آپ فجر میں کوتاہی مت کرو، آپ عصر میں کوتاہی مت کرو، آپ اتنا زیادہ کرکٹ میچ دیکھنے اور کھیلنے میں نوجوان نہ لگ جائیں کہ اصل مقصد فوت ہو جائے، اصل مقصد فوت ہو جائے۔ انڈیا جیتے ہارے ہمارے باپ کا کیا؟ اگر یہ جیت بھی جائے گی تو کیا ملنے والا ہے؟ اور کیا ملا آزادی کے بعد سے سوائے غم کے، آزادی کے بعد سے سوائے تکلیف کے، آزادی کے بعد سے سوائے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو ریزی کے؟ ملا کیا؟ کیا ملا؟ اسی لیے ہمارے سلف نے کوششیں کی، قربانیاں دی، لڑائی کے میدانوں میں آئے، گھروں پر ان کے بلڈوزر چلائے گئے، تب سے لے کر کے اب تک کا جائزہ لے لیجئے، سوائے پریشانی کے، دکھ کے، تکلیف کے، بے آبرو ریزی کے، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اور بڑا فائدہ ہوا، کوئی اور بڑا فائدہ ہوا۔ اور ہر آنے والا دن، ہر آنے والا وقت ماضی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوگا، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دین سے لگ کر جڑ کر کے رہنے کی ضرورت ہے، اپنے عزائم اور مقاصد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ کو کس سے فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے بیوی بچوں کو کن چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا مافیہ سے بہت زیادہ مطلب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہارے جیتے مرے جیے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہاں اگر کہیں ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، تڑپ رہا ہے، مظلومیت اور مقہوریت کا شکار ہے، تو اس کا درد ہونا چاہیے، طاقت بھر اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خالص دل سے دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں طاقت بھر۔ کسی کو گالی دے کے، کسی کو سب و شتم کا نشانہ بنا کر کے کوئی کام حل ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب ساری چیزیں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہیں دوستو۔ ایک دو باتیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا افرائیتم ما تمنون۔ دیکھیے انداز، کلام الہی کا انداز دیکھیے، رب العالمین نے انسانوں کو کیسے ابھارا۔ دو تین آیتیں ہیں، ذرا دیکھیں آپ۔ بہت سارے ایسے لوگ جو شرک میں لگے ہوئے ہیں، بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کو جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، ہر مہینہ بھاگ کر کے سفر کر کے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت و نصیحت کی دعوت دی ہے۔ سورہ واقعہ کی چند آیتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون۔
اس پانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان مادہ منویہ منی کے قطرات کے متعلق تم کیا سوچتے ہو؟ تم نون عورتوں کے رحم میں جسے تم ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بچہ اس سے تم پیدا کرتے ہو یا بچہ پیدا کرنے والے ہم؟ سوچیے آپ، کتنی عظیم بات اللہ نے فرمائی ہے تو بہت حقیر پانی، معمولی پانی، تم اس کو ٹپکا دیتے ہو، لیکن اس کو انسانی شکل میں ڈھالنے والا میں ہوں یا تم ہو؟ انسان اس پانی سے، اس مادہ منویہ سے تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ نے دعوت فکر دی ہے، غور کرو، سوچو، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے، اس کو جانو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا افرأیتم ما تحرثون، آگے والی چند آیتوں کے بعد تمہارا کیا خیال ہے ان کھیتیوں کے بارے میں جن کی تم جوتائی کرتے ہو، جس میں تم بیج ڈالتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ان کھیتیوں کو لہلہاتی ہوئی سبزہ زار تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تم تو بیج ڈال دیے، جوتائی کر دیے، زمینوں کو پھاڑ دیے اور اس میں بیج ڈال دیے، لیکن ان کھیتیوں کو سبزہ زار ہری بھری شکل دینے والے تم ہو کہ ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہ لیں تو ان کھیتیوں کو، ہری بھری کھیتیوں کو، سرسبز و شاداب کھیتیوں کو جلا کر کے ریزہ ریزہ کر دیں، بھس بنا دیں، پھر تم ورطہ حیرت میں پڑ جاؤ، تعجب سے باتیں بناتے ہوئے ادھر ادھر پھرو اور کہتے ہوئے جاؤ کہ ہم تو تاوان زدہ ہو گئے، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم تو اللہ کے فضل سے اس سال محروم ہی کر دیے گئے، کوئی پیدا، کوئی غلہ، کسی طرح کا کوئی اناج ہمارے گھر میں نہیں آیا، پورے طور سے ہم محروم کر دیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے غلے سے ہم تو محروم کر دیے گئے۔ یہ کہتے ہوئے پھرو، اگر ہم چاہیں تو جلا کر کے خاک کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، ان سبزہ زار کھیتیوں کو خاکستر بنا دیں، مٹی میں تبدیل کر دیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ چند آیتوں کے بعد اللہ نے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون، اس پانی کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے جسے تم پیتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بدلیاں لا کر کے اس پانی کو تم برساتے ہو یا بارش برسانے والے ہم ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اے انسانوں، بدلیاں لا کر کے اس پانی کو تم برساتے ہو، تم گراتے ہو زمین پر، یا بارش برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہ لیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، زہر بنا دیں، تو اے انسانوں فلولا تشکرون، تم اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ یہ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پر زبان سے تعریف کرو اللہ کی، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، ہمارے علم کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ دھن دولت، یہ بلڈنگ، یہ بنگلہ، یہ زمینیں، یہ کھیتیاں، یہ مال، یہ سب کچھ ہمارے علم کے نتیجے میں نہیں، محنتوں کے نتیجے میں نہیں۔ محنتیں تو بہت سارے کرتے ہیں، کوششیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 70 کی عمر کو چلے گئے، 70 سال کے ہو گئے، اور جب سے ہوش سنبھالا تب سے حمالی کر رہے، بوجھ لاد رہے، اور تب سے لادتے لادتے آج بستر پر پڑے ہوئے ہیں، تب بھی کرائے کے مکان میں تھے اور آج بھی کرائے کے مکان میں ہیں، خود کا ان کا ایک اپنا گھر نہیں، ایک روم نہیں، اللہ نے محروم کیا ہے۔ صرف محنتوں سے نہیں ہوتا ہے، جب تک رب کی بخشش نہ ہو، رب کی عطا نہ ہو، رب کی رضا نہ ہو، رب کا اذن نہ ہو، ہماری محنتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کتنے محنتیں کرنے والے پوری زندگی حمالی کرتے چلے گئے، مگر اللہ نے ان کو اپنے فضل سے محروم رکھا ہے، اور کتنے ایسے بختور نصیب ابر ہیں جو معمولی کوششیں کرنے کے بعد بھی
عظیم مقام پر پہنچ گئے، عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ رب کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو شکر یہ ہے کہ آپ دل سے اعتراف کرو کہ اللہ نے واقعی یہ سب کچھ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں عقل رکھنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے ڈھیر ساری نشانیاں ہیں، خود تمہارے نفسوں میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، خود تمہارے نفسوں میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جسموں کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، انسانوں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ جو دل ہے، اللہ نے کہا نا ہم نے تمہیں دل دیا، 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتا، 72 بار، اور ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 لاکھ تقریباً 8000 بار دھڑکتا یہ دل۔ نہ اس کو گیس کی ضرورت ہے، نہ اس کو ڈیزل اور پٹرول کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی طرح کی کوئی توانائی چاہیے، بلکہ یہ چل رہا ہے رب کے حکم سے۔ اور کام کیا ہے اس دل کا؟ کام کیا ہے؟ یہ خون کی سپلائی کرتا ہے، یہ خون کو بدن کے مختلف حصوں میں، پارٹس میں یہ بھیجتا ہے۔ اور اس دل کے اندر 2 حصے، ایک حصہ ہے وہ کہ جہاں پر صاف ستھرا خون جمع ہوتا ہے، دوسرا حصہ اس دل میں ایسا ہے جہاں پر فاسد خون جمع ہوتا ہے۔ یہ دل دیکھیے جب ایسے ہوتا ہے، سکڑتا ہے، تو اپنے اس حصے سے جس میں صاف ستھرا خون بھرا ہوا ہے، یہ بدن کے ہر حصے میں خون کو سکڑ کر کے پہنچاتا ہے، اور جب سکڑتا ہے تو صاف ستھرے والے حصے سے خون بدن کے ہر پارٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور جو وہ حصہ موجود ہے جس میں خراب قسم کا خون ہوتا ہے، یہ جب سکڑتا ہے تو خراب خون خراب حصے سے پلٹ کر کے کہاں پہنچتا ہے؟ گردے میں جاتا ہے، پھیپھڑے میں جاتا ہے، جہاں اس کی صفائی ہوتی ہے۔ پھر جیسے یہ اٹھتا ہے، پھر جیسے یہ ابھرتا ہے، تو بدن کے ہر حصے میں جو ابھی صاف خون گیا تھا وہ تھوڑا سا متاثر ہو کر، بدل کر کے، تھوڑا خراب ہو کر کے، پھر پلٹ کر کے وہیں آ جاتا ہے، جہاں سے گیا تھا وہاں نہیں، بلکہ اس حصے میں آ جاتا ہے جہاں پر فاسد اور خراب خون جمع ہوتا ہے۔ اور پھر پھیپھڑے اور گردے سے جس خون کی ابھی صفائی ہوئی ہے وہ صاف ستھرے والے حصے میں آ جاتا ہے۔ یہ کام ہے۔ یہی نسیں جب بلاک ہو جاتی ہیں تو انسان کبھی عقل کو کھو بیٹھتا ہے، کبھی انسان کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ خون کی سپلائی دل سے نہیں ہو رہی ہے، دل سے نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی انسان سننے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اندر جو دل کے اندر نسیں ہیں، اندر باریک نسیں جو بال سے زیادہ باریک ہیں، وہ اگر بلاک ہو جاتی ہیں تو انسان کا دل حرکت کرنے سے رک جاتا ہے، اور پھر حرکت قلب کے بند ہونے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا اہم حصہ ہے کہ تمام عقائد، خیالات، نظریات اسی دل میں جنم لیتے ہیں اور یہیں کافور ہو جاتے ہیں، یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان غصہ ہوتا ہے، اس کا اثر دل پر، خوش ہوتا ہے، اس کا اثر اس دل پر ہوتا ہے۔ ہر طرح کے خیالات، فاسد اور صحیح نظریات یہی دل میں آتے ہیں، یہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی باضابطہ پروان چڑھتے ہیں، یا رہتے ہیں یا از خود فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا اہم حصہ ہے۔ نبی نے ایک موقع پر کہا تھا بدن کے اندر ایک حصہ، ایک پارٹ ایسا ہے کہ جب تک وہ صحیح ہے، بدن کے سارے اعضاء صحیح ہیں، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ دل فاسد ہو جائے، وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، متاثر ہو جائے، بدبودار ہو جائے، سیاہ مائل ہو جائے، تو بدن کے سارے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دل کی صفائی کی ضرورت۔ چہرہ گرچہ کالا ہو، چہرے پر بہت زیادہ رونق نہیں ہو، چل جائے گا، لیکن دل کو بہت صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اس کی صفائی اصل ضروری ہے میرے بھائیوں۔ حسد سے پاک ہونا چاہیے، بغض اور نفرت سے پاک ہونا چاہیے، باطل افکار و نظریات سے اسے صاف ہونا چاہیے، دوسروں کے تعلق سے نفرتیں نہ ہو اس دل کے اندر، ہر ایک کے تعلق سے اچھی سوچ ہو،
اچھی سوچ ہو، ترقیوں پر جلنے والی سوچ نہ پیدا ہو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جذبہ اس دل میں پروان چڑھنا چاہیے میرے بھائیو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم عطا ہے، عظیم نعمت ہے۔ انہی چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن عظیم کے اندر توجہ انسانیت کی مبذول فرمائی ہے۔ تو شکر جو کریں گے ہم زبان سے کریں گے، دل سے اعتراف ہو کہ واقعی اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے اور اس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی کی تسبیح و تمجید میں صبح و شام بسر کرنا چاہیے۔ ایسے زبان سے اللہ کی تعریف ہو، ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی ثنا ہو، اور عمل سے ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا ہو۔ تو زبان سے اللہ کی تعریف، رب کا شکر، اور دل سے اللہ کی نعمتوں، اس کے احسانات کا اعتراف، اور عملاً ہم ایسے کام وجود میں لائیں، انجام دیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو۔ یہ شکر کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا سورہ ابراہیم میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب قدیر کا اعلان ہے، اگر تم نے شکر کیا تو ہم بڑھائیں گے اور زیادہ کریں گے، جو تم کو نعمتیں ہم نے دی ہیں اس میں اور زیادہ بڑھا کر کے دیں گے اور اضافہ کر دیں گے، کئی گنا کر دیں گے۔ اور اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھ لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کاروبار تھوڑا کم چلے، روزی تھوڑی کم آئے، کچھ دقت ہے، بخار ہے، سردی کا اثر ہے، کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے، اللہ چاہے تو بڑی بیماریاں دے دے، لیکن بڑی بیماریوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے، یہ کتنی بڑی کرم فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان پر صبر ہو، ان پر صبر ہو، اور خوشحالی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ان پر اللہ کا شکریہ ادا کرو میرے بھائیو۔ سر جھکے رہے، سر ہمارے جھکے رہیں، اور ہر نیک کام کی طرف ہم سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے، ان کو مد نظر رکھیں۔ اگر ناشکری ہم کریں گے یقیناً یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور بہت بڑا جریمہ ہے۔ اس بنیاد پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ وہ بات صحیح مسلم وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تنظروا الى من هو اسفل منكم لا تنظروا الى من هو فوقكم، جو تم سے اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو۔ دنیاوی معاملے میں مال کے حساب سے، عزت کے حساب سے، خاندانی نجابت و شرافت کے حساب سے جو ہم سے اور آپ سے معیار میں اونچے ہیں، لا تنظروا الى من هو اعلی او افضل منکم، جو تم سے افضل ہیں ان کو مت دیکھو۔ یعنی اگر کوئی شخص پھوس کی جھوپڑی میں رہ رہا ہے، محل میں رہنے والے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرے گا، ناشکری کے کلمات زبان سے ادا ہوں گے اور کہے گا اللہ نے ہم کو تو معمولی بنایا، فلاں کو تو بہت آگے کر دیا۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا دنیاوی امور میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو بلکہ چھوٹے لوگوں کو دیکھو۔ تمہارے پاؤں میں اگر جوتا ہے تو ان کو دیکھو۔ یہ بعض لوگوں نے علامہ سعدی کی طرف اس حکایت کو منسوب کیا ہے باضابطہ کہ علامہ سعدی نے کہا تھا، جو بہت بڑے شاعر، کہ تمہارے پاؤں میں اگر جوتے ہوں تو ان کو دیکھ کر نصیحت پکڑو، جن کے پاؤں جوتے کے قابل بھی نہیں ہیں، جن کے پاس پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تمہارے ہاتھ اگر ہیں تو کم سے کم ان ہاتھوں کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑو، نصیحت پکڑو، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہاتھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس آنکھیں ہیں، بہت مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دھن نہیں ہے، تو ان آنکھوں کو دیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو عظیم نعمتیں ہیں، یہ ہے تو ایک نعمت لیکن دو بنایا ہے اللہ نے۔ ایک اگر کام کرنا بند کر دے تو دوسرے سے انسان کام چلا لے۔ جتنے حساس اعضاء ہیں بدن میں اللہ نے ان کو ڈبل ڈبل بنایا ہے۔ بہت زیادہ دھن نہیں تو کیا ہوا، ایمان ہے،
तौहीद है, रसूलुल्लाह से सच्ची अकीदत है, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है। ये कितनी बड़ी बात है। मुख्तलिफ आज़ा हमारे हैं, ये बिल्कुल फिट हैं, दुरुस्त और सही सालिम हैं, इनको देख करके नसीहत पकड़ो। फ़हुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हैं, उनको अगर देखोगे नाशुक्री कर बैठोगे। इसलिए जो दुनियावी मुआमलात में तुमसे कमज़ोर हैं उनको देखो, और ये चीज़ तुम्हें अल्लाह की शुक्र गुजारी पर आमादा करेगी। बड़ों को देखोगे नाशुक्री कर बैठोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस काबिल और जिस लायक तुमको बनाया है, जिस पोजीशन में तुमको रखा है, उसको देख करके अपने आप को हकीर समझ लोगे, मामूली समझ लोगे, और दूसरे लोगों को बड़ा आला ख्याल कर लोगे, अल्लाह की नाशुक्री कर बैठोगे। इसलिए दुनियावी मामलात में कमज़ोर को देखो, कमज़ोर को देखो, गरीब को देखो, मुफलिस को देखो, और दीनी उमूर में अपने से आला लोगों को देखो। कोई 4 रकात नफल पढ़ता है, आप 8 पढ़ने की कोशिश करो, 8 पढ़ने की कोशिश करो। कोई सोमवार जुमारात को रोज़ा रखता है, आप अय्यामे 20 के भी रोज़ा रखने की कोशिश करो। तो दीनी मामलात में अपने से बड़ों को देखें और दुनियावी उमूर में अपने से छोटों को देखें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला अपनी नेमतों और मुख्तलिफ एहसानात जिनसे अल्लाह ताला तूने हमें सरफराज फरमाया है, उन पर शुक्र गुजारी की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।